بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام جس میں آئے وہ کلام جھومتا ہے، اور اکثر درود و سلام بھیجتے ہیں دیوانے، روزے پہ جا کے یارو سلام جھومتا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا دے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ جہاں بھی کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے دائیں ہاتھ اٹھائے۔ جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ بھائی آپ کھڑے ہیں، یہ محفل کی بے ادبی ہے، کیونکہ محبت کے کرینوں میں سے پہلا کرینہ ادب ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ اتنا خوبصورت انتظام ہمارے انتہائی محسن مشفق حضرت قاری شاہد محمود صاحب نے کیا ہے۔ لائٹنگ کا انتظام، اچھے ساؤنڈ کا انتظام، اچھے تیز کا انتظام۔ بس اب دیر ہے تو آپ کی دیر ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ جو بھائی آپ پیچھے بیٹھے ہیں، ابھی تو آپ آخری لائن پہ بیٹھے ہیں۔ آخری لائن پہ اس وقت بیٹھتے ہیں جب یہ مجمع، یہ پنڈال مکمل ہو جائے، آگے آ جائے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، اور ملنے کے بیٹھنے کے آج کے دور میں مل بیٹھنے کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے۔ آپ تو دینی محفل کا یہی تو محبت کا پیغام ہوتا ہے کہ جب بندہ دینی محفل میں آتا ہے تو مل بیٹھ کے بیٹھتا ہے، جمع ہو کے بیٹھتا ہے۔ اللہ جب ایک دوسرے کی محبت دین میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو بھائی کھڑے ہیں میرے بھائی، آپ محفل میں آئے ہیں، جزاک اللہ۔ اب گھر سے آ گئے تو اب محفل کا حصہ بن جائیں۔ اب آپ محفل میں آ گئے۔ یہ جو سامنے کھڑے ہیں، میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ ان ساتھیوں کو یہ پنڈال میں بھیجا جائے۔ جزاک اللہ۔ آپ آ جائیں، آپ محفل کا حصہ بن جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جتنے بھی احباب، یہ مولوی صاحب سامنے کھڑے ہیں، مول صاحب آ جائیں، جزاک اللہ۔ آئیں محفل میں، محفل کی رونق آپ سے دوبالا ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ بار بار آپ احباب کو یہی کہا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید بات یا تو سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر پروگرام سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ویسے یہ شغل میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس پروگرام کا عنوان محفل حمد و نعت ہے، کوئی شغل میلہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بار بار آپ احباب کی منت کرنا اور یوں آپ کو کہتے رہنا، یہ ہمارے لیے بھی مناسب نہیں اور آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ تمام احباب جو قنات کے اس طرح بھی بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ جزاک اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کے درود پاک پڑھیں، پھر بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات دیکھیں، میری طرف دیکھیے گا۔ حضرات اہل اسٹیج محبت دیتا چاہتا ہوں، دیکھیے گا۔ ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ اگر تعداد دیکھتا تو 313 بدر کے میدان میں اللہ نے کامیاب کیے تھے، تعداد نہیں دیکھی تھی۔ تعداد ہوتی تو میرے خیال میں کہاں 1000 تھے، کہاں 313 تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بات 313 تھے۔ جتنے کم ہوتے ہیں ہو مخلص تو محفل کامیابی کامران بن جاتی ہے۔ تو آپ جتنے آئے بیٹھے ہو حضور کے غلام ہو۔ کون کون حضور کا غلام ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا اظہار کریں سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیے گا 4 منٹوں کے بعد محفل انشاءاللہ اپنے عروج کی طرف پہنچے گی۔ تھوڑی دیر باتوں ہو کے بیٹھے، محبت کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں ہے، جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ابھی مجبور ہو جائیں گے یہاں پہ بیٹھنے کے۔ آپ ذرا پوری محبت کے ساتھ، میں آپ سے واقف، آپ مجھ سے واقف ہیں، پوری محبت کے ساتھ جب ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، تو پھر انسان نبی کی محفل میں کسی MNA MPA کی ہوتی تو میرے خیال میں بندہ دائیں بائیں چلا جاتا۔ یہ کملی والے کی محفل ہے، یہ رب العالمین کی محفل ہے، تو ہم نے کسی کو راضی نہیں کرنا، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ حضرات آئیے بڑی محبت کے ساتھ چند جملے، محفل حمد و نعت عنوان ہے، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی حمد کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جتنا ہو سکے بولیے گا، ضرور ایمان تازہ ہوگا۔ قیامت کے دن دنیا یہ زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا، دنیا دار نہیں آئے تھے، کملی والے کے غلام آئے تھے۔ پوری محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ بلند
बुलंद कीजिएगा, नारे तकबीर। नहीं, ये जबान अल्लाह ने दी है मेरे भाई। जबान की नेमत, जबान जैसी नेमत उस बंदे से पूछे जो बंदा पैदाइशी गूंगा है। आपको तो अल्लाह ने जबान जैसी नेमत से नवाजा हुआ है और बिन मांगे दिया है। अल्लाह अगर आप मेरी तारीफ के लिए बोले तो आपकी मर्जी ना बोले, आप उसका नाम ले रहे जितने ये जबान जैसी नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। दोनों हाथ उठा के मोहब्बत के साथ अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद करें, मोहब्बत के साथ नारा तकबीर, नारा तकबीर। हल होंगे सभी मसाले, तकबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों, शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले दबा पे नारा तकबीर तो लाओ, नारा तकबीर। ये कुर्सियों पे भी बैठे आप दोनों हाथ उठा के नारा तकबीर। इस्लाम का बुनियादी मसला मसला खत्म नबूवत है, जिसकी बुनियाद पे हम जन्नत में जाएंगे। जो बंदा चाहता है ये नारा मेरी नस्लों में लगता रहे, 2 मरतबा जिंदाबाद जिंदाबाद कहना है। ताजो तो खत्म नबूवत, ताजो तो खत्म नबूवत। या मेरे अल्लाह, जो बंदा नबी की मोहब्बत में दोनों हाथ उठा के बोले क़यामत के दिन नबी के दोनों हाथों से वो दोनों जामे कौसर पिए, ताजो तो खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए तकबीर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। दीपालपुर वालों, आपकी तो मोहब्बतें बड़ी होती है। बहरहाल अभी आगाज है, सुनिएगा। अल्लाह की बात, अल्लाह की हमद से मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ और अकीदा पढ़ता हूँ। हर रात, हर रोज, हर महफिल में अकीदा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम गैर के दर पे नहीं अपने जाते, गैर के दर से हम मांगते नहीं है, अल्लाह के दर से मांगते हैं, क्योंकि देने वाला भी वही है। हमारे मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक जुमला फरमाते हैं, फरमाया इंसान को मांगना खुल के चाहिए, अल्लाह से मांगना खुल के चाहिए, क्योंकि अल्लाह से ही जब मांगना है तो गैर से बंदा नहीं मांगता, अल्लाह से मांगते हैं और सारे अल्लाह से मांगते, अल्लाह के मांगते आए बैठे हैं। फरमाया मांगना अल्लाह से खुल के चाहिए, अगर गुजारा चटनी पर भी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शाही खाना भी अल्लाह की नेमत है और चटनी भी अल्लाह की नेमत है। हम शाही खाने पे भी गुजारा करते हैं और चटनी पे भी गुजारा करते हैं। अब जो बंदा अल्लाह से मांगने आया बैठा है वो बंदा इजहार करेगा, मैं अकीदा पढ़ रहा हूँ। हमारे इंतहाई मोहसिन मुशफिक मेहरबान हाफिज शाबान सिद्दीकी के साथ तशरीफ फरमा है और जय्यद उलमा इकराम के तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम रखे। आइए हजरात, मैं अकीदा पढ़ रहा हूँ। अकीदे के साथ अकीदा मिले। दीपालपुर वाले अकीदे से कंप्रोमाइज नहीं, अकीदा खोल के बयान करी। अगर अकीदे पे कंप्रोमाइज होगी तो पहली मंजिल पे फंस जाएगा, पहली मंजिल तय करनी मुश्किल हो जाएगी। हजरात, बड़ों की मौजूदगी में अकीदा खुल के पढ़ रहा हो। जितने अपने हैं, पराए हैं, करीब से है, दूर से है, जहां से भी आए हो, चौथे मिसरे पे हाथ उठा के इजहार करना है, अकीदे का इजहार करना है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा पढ़ रहा हो। हम गैर के दर पे नहीं झुकते, हम अल्लाह के दर पे झुकते हैं। अपने सर को दरे मौला पे झुका रखा है, अपने सर को दरे मौला पे झुका रखा है, अपनी नजरों को गैर के सजदों से चुरा रखा है, अपने सर को दरे मौला पे झुका रखा है, अपनी नजरों को गैर के सजदों से चुरा रखा है। जो भी मिलता है दरे मौला से मिलता है। मेरे अल्लाह, जो बंदा हाथ उठा के बोले उस वक्त उस बंदे को मौत ना आए जब तक उसका हाथ काबे की चौखट को ना लग जाए। अपने सर को दरे मौला पे झुका रखा है, अपनी नजरों को गैर के सजदों से चुरा रखा है। जो भी मिलता है दरे मौला से मिलता है, जो भी मिलता है दरे मौला से मिलता है। जिसका अकीदा है वो बोलेगा जो भी मिलता है दरे मौला से मिलता है। हर सुन्नी ने ये अकीदा बना रखा है, जो भी मिलता है दरे मौला से मिलता है। हर सुन्नी ने ये अकीदा बना रखा है, क्योंकि वो उजालों को नूर देता है, जिक्र उसका सुरूर देता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से इंसान का कल्ब नूर से मुनव्वर होता है। अल्लाह के जिक्र से इंसान की जिस्मानी रूहानी जितनी भी बीमारियां होती है अल्लाह दूर फरमा देते हैं। कौन कौन बंदा चाहता है मेरी बीमारियां दूर हो जाए? हाथ उठा के तरह कह सुभान अल्लाह।
وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، عرض وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے۔ ارے اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے۔ وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے۔ ارے اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، وہ رب ہے ضرور دیتا ہے۔ وہ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، وہ دکھ کے ماروں کی صدا سنتا ہے، بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، وہ دکھ کے ماروں کی صدا سنتا ہے۔ ارے درود پڑھ کے تو ہاتھ تو اٹھا، درود پڑھ کے تو ہاتھ تو اٹھا، تیرے بولنے سے پہلے خدا سنتا ہے۔ درود پڑھ کے تو ہاتھ تو اٹھا، کیونکہ سورج چاند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، مالک تے مختار خدایا، کوچے کملے پیارے تیرے، ایتھے اوتھے دعا جہانی، جیوندے تیرے مارے تیرے، دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے۔ اللہ کا بندہ ہاتھ چاہ کے بولے گا، دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے۔ میں کیوں آکھا میرا میرا، تو اے سبدا سارے تیرے۔ اللہ دے بندے ہاتھ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اور علامہ اقبال نے یہاں کیا کہا تھا، اللہ کی قسم، جب اس جملے کا علامہ اقبال کہتے ہیں کیا، تو بے جان کا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ کیا کہتا ہے، کیا شاعر کہتا ہے، کیا علامہ اقبال، تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان، یہ مسندیں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ صدارت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب تک قبولیت رہے تب تک بندہ مسند پہ بیٹھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے تو جو کچھ بھی ہے اپنی حدود کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ اپنی حدود کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں، دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا نہ بسا دل میں، دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ سورج چاند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، مالک تے مختار خدایا، کوچے کملے پیارے تیرے، ایتھے اوتھے دعا جہانی، جیوندے تیرے مارے تیرے، دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے۔ بابا جی بولی دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے۔ میں کیوں آقا میرا میرا، تو اے سبدا سارے، سارے ہاتھ چاہ کے بولو، تو اے سبدا سارے۔ سارے اللہ دے بندے بیٹھے شروع سے آخر تک دائیں ہاتھ اٹھا کے، تو اے سبدا سارے، تو اے سبدا سارے۔ تیرے توجہ رکھنا ہوگا، ہم حسینی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بڑا بندہ حسینی بیٹھا، ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ۔ حسینی ہے۔ حضرت حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کس کا نعرہ لگایا تھا؟ آج تو اس پنڈال میں بیٹھ کر، خوبصورت محفل میں بیٹھ کر آج دیکھتے ہیں کتنا رب کی محبت میں بولتا ہے، کتنی موچی سبحان اللہ کہتا ہے۔ حضرت حسین نے نیزے کی بھی نوک پہ چڑھ کر بھی اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ آج تو کتنی محبت میں بولتا ہے، ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگ بھی تیری، انگارے تیرے، سولی تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا، آرے تیرے۔ سنی بن کے بولنے، سچا سنی بولے گا، زکریا تیرا، آرے تیرے، زکریا تیرا، آرے تیرے۔ پاک حسین دیا ہوٹا اتے، نیزے تے بھی نعرے تیرے۔ پاک حسین دیا ہوٹا اتے، نیزے تے بھی نعرے تیرے۔ اور پھر آئیے، عزت ہے تو اللہ کے در پہ عزت ہے، غیر کے در پہ عزت نہیں ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جو بندہ اللہ کے در سے ہٹ گیا وہ بندہ ذلیل ہو گیا،
وہ بندہ رسوا ہو گیا. عزت ہے, ذوقت ہے, کامیابی ہے, اللہ کے در پہ کامیابی ہے, غیر کے در سے کامیابی نہیں ملتی ہے. جو غیر سے امید رکھتا ہے وہ بندہ کامیاب نہیں, جو رب سے امید رکھتا ہے وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے. نہیں پتا تو چلتے ہیں بابا بلے شاہ کے. بابا بلے شاہ ذرا عقیدہ بتائے تاکہ میں دیپال پور والوں کو بتا دوں. حضرات بڑوں کی موجودگی میں یہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں, چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے, بجھتے دیوے بڑھتے ویکھے, ہیرے کا کوئی مول نہ جانے, کھوٹے سکے چلتے ویکھے. دیپال پور والوں محنت ضائع نہ کرنا. چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے, بجھتے دیوے بڑھتے ویکھے, ہیرے کا کوئی مول نہ جانے, کھوٹے سکے چلتے ویکھے, کھوٹے سکے چلتے ویکھے, جنہ دانا جگتے کوئی او بھی پتر پلتے ویکھے. چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے, بجھتے دیوے بلتے ویکھے, ہیرے دا کوئی مول نہ جانے, کوٹے سکے چلتے ویکھے, جنہ دانا جگتے کوئی او بھی پتر پلتے ویکھے, جنہ دانا جگتے کوئی او بھی پتر, اچھی بولو, او بھی پتر پلتے ویکھے. ان دی رحمت نال لوکی پانی اتے چلتے ویکھے, لوکی کہندے دال نکلدی اساتے پتھر بھی گلتے ویکھے, لوکی کہندے دال نکلدی اساتے پتھر بھی گلتے ویکھے. لے مسلمانوں جملہ سنبھالیے گا, اللہ کی توحید ماننے والا بندہ اظہار کرے گا, یا اللہ سارے تیرے بندے بیٹھے ہیں, تیرے سامنے اپنی جبی جھکانے والے بیٹھے ہیں. اللہ جو بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے اپنی رحمت سے آج اس کے دامن کو بھر دینا. ان دی رحمت نال لوکی پانی اتے چلتے ویکھے, لوکی کہندے دال نکلدی اساتے پتھر بھی گلتے ویکھے, لوکی کہندے دال نکلدی اساتے پتھر بھی گلتے ویکھے. اور جنہاں نے رب دا در چھڑ دیتا, جنہاں نے رب دا در چھڑ دیتا, خالی ہاتھ او ملتے ویکھے. جنہاں نے رب دا در چھڑ دیتا, خالی ہاتھ او ملتے ویکھے, خالی ہاتھ او ملتے ویکھے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. آئیے دو جملے ناز کے پڑھتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ, بڑی محبت کے. ثبوت ہے ایمان کا تمنائے محمد, قرآن گفتگو کرے سمجھائے محمد. سبحان اللہ, سارے بولے ذرا یار سبحان اللہ. ثبوت ہے ایمان کا تمنائے محمد, قرآن گفتگو کرے سمجھائے محمد. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, اگر میرا نبی نہ آتا تو یہ اتنی عزتیں کہاں ملتی, اتنی شہرتیں کہاں ملتی, اتنی کامیابیاں کہاں ملتی. میرے بھائی یہ جو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا, یہ صدقہ ہے کملی والے کا کہ تو شاہد دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا, ہم تک رزق پہنچ رہا ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا. جو مانتا ہے ہاتھ اٹھائے, جو مانتا اٹھا کے ہاتھ کہے ذرا سبحان اللہ کہ تو شاہد دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے. حضرت جی دیکھیے گا کہ تو شاہد دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے, کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے, محمد کی قسمت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ, ہر بیٹی کے سر پہ یہ ریتا ہے کہ نہیں ہے. یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ, ہر بیٹی کے سر پہ یہ ریتا ہے کہ نہیں ہے. آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں, پورا مجمع بولے گا, آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں, محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے. ہے ایمان کا تمنائے محمد, قرآن گفتگو کرے سمجھائے محمد. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, مجھے اس گندگی سے اٹھا لائے محمد. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, مجھے اس گندگی سے اٹھا لائے محمد. میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی, میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی. اسے اور کیا چاہیے جسے مل جائے محمد, اسے اور کیا چاہیے جسے مل جائے محمد. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. آئیے حضرات آج کی پروقار, آئیے حضرات آج کی پروقار عظیم الشان روحانی وجدانی پرکیف پر محفل حمد و نعت کا آغاز
تلاوت کلام پاک کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں اور تلاوت کے لیے اس وقت میں دعوت دے رہا ہوں، ملتمس ہوں، التماس گزار ہوں، زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء جناب محترم قاری عبدالرؤف صاحب مائک پہ تشریف لائیں۔ آج کی پروقار محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ پیش فرمائیں جناب محترم قاری عبدالرؤف صاحب۔